جرے سردار نے تے ہمیشہ واسطے نے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میرے نبی دے سارے یار یا اللہ نے، لیکن انہاں سارے یاراں وچوں وہ جڑے 1400 میرے نبی دے یار بیت رضوان وچ شامل ہوئے نے، انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور تے جنت دا اعلان فرمایا ہے۔ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، اگر آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہوئی اور اگر میں سمجھا سکا اور آپ اس کو سمجھ سکے، تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میری مرضی کے مطابق بولنا ہے۔ یہی بات انشاءاللہ کر کے میں 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا۔ بات پھیلا دی گئی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تلک پہنچی ہے۔ میرے آقا بڑے غصے میں ہے۔ صحابہ نے کبھی میرے آقا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا اعلان کر کے کہتے ہیں، آؤ میرے یارو، میرے یار کو شہید کر دیا گیا، آؤ میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، معافی کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن اب بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ لوگ آکھتے نے ایمی صحابہ کر دینے، میں آکھیا آ میں تینوں صحابہ دی عظمت دساں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی آکھتے نے میری جان، میرے 1400 صحابہ دی جان اسی قربان کر چھڑاں گے اپنے ایک یار واسطے، اپنے ایک یار دے لہو دا بدلہ لواں گے۔ رب کعبہ دی قسم ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی نے بیعت شروع کی ہے، میرے نبی نے ہاتھ بھی لایا، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر دیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کر دیے، حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کر دیے۔ آقا بیعت کرتے ہیں، اپنی جان پیش کر ڈالیں گے، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، ھذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ جب یہ منظر کائنات کے پروردگار نے دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو انہوں میں پنجابی بچ سمجھانا، توڑے شہر دے وچ کوئی بندہ ماڑا ہوئے ان دی کنڈ دے ہوتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دوے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دوے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دوے، کوئی وزیر ہاتھ رکھ دوے، کوئی صدر ہاتھ رکھ دوے، لوگی آختے نے انہوں کچھ نہ آکھیا جے، ان دے اتے ایم پی اے دہاتے، ان دے اتے ایم این اے دہاتے، ان دے اتے پیر دہاتے، ان دے اتے چودھری دہاتے۔ میں بھی آکھیا اے کالی زبان آلیو، میرے نبی دے یارانو کچھ نہ آکھیا جے، میرے نبی دے یاران دے اتے رب کبریا دہاتے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ میں نے کہا لوگ آخدے نے فلاں صحابی نے اے کیتا، فلاں صحابی نے فلاں موقع تے اے کیتا، فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی۔ میں آکھیا اسی کے دو آکھیا صحابہ کو لوگ غلطی نہیں ہوئی، اسی تے صحابہ نو معصوم نہیں مندے، معصوم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے۔ صحابہ معصوم نہیں پر صحابہ مغفور ضرور ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شہر کا بہت بڑا فخر مجھے یاد آئے،
میرے شیخ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی انہاں دا جملہ واقعہ کر دے سن، صحابہ مغفور ہن، صحابہ مغفور ہن، اللہ صحابہ تے راضی، صحابہ اپنے رب تے راضی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اتنے محفوظ ہیں کہ دیکھو نیچے حضور کا ہاتھ ہے، اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کی ہاتھ ہے۔ میں نے کہا اگر اب کسی میں جرت ہے تو درمیان میں صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے دکھلاؤ۔ صحابہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ میرے نبی دے سارے یار آلہ، بولو حضور دے سارے یار، اونچی بولو حضور دے سارے یار۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے میرے نبی کے تمام یاروں کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں۔ اب صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صحابہ نے اسلام دین کا دفاع کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا بابا تو صحابہ کو برا بلا کیوں کہتا ہے؟ صحابہ پر تان کیوں کرتا ہے؟ صحابہ کو برا بلا کیوں کہتا ہے؟ آخر تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، صحابہ نے تیرا بگاڑا کچھ نہیں ہے، صحابہ سے تیری دشمنی کیا ہے؟ تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، مجھے مسئلہ شریعت کے ساتھ ہے، لیکن جب بھی میں دین پر وار کرنے لگتا ہوں مجھے سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، قرآن 30 پاروں والے کو 40 پارے کرنے لگتا ہوں صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں نماز تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ آج بھی اگر کسی فیکٹری کے اندر قیمتی مال پڑا ہوا ہو، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تو چوکیدار کہتا ہے، پہرے دار کہتا ہے پہلے مجھ سے نپٹو، مجھ سے گزر کر کے تم پہنچ سکتے ہو۔ صحابہ بھی اسلام کے پہرے دار ہے، صحابہ نے بھی کہا پہلے ہم سے مقابلہ کرو پھر اسلام تک پہنچ سکتے ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں صحابہ تک پہنچنا ہے تو پہلے ہم سے مقابلہ کرو، ہم صحابہ کے پہرے دار ہے، صحابہ اسلام کے پہرے دار، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دفاع صحابہ، دفاع قرآن، دفاع صحابہ، دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، اور اس لیے لگائیے نعرہ کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ